نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ماہ رمضان کے روزے آئے اور اس نے دن کے وقت روزہ رکھا اور رات کو کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کی، اور اس طریقے سے اس نے آدمی نے اپنی بخشش کروا لی۔ فرمایا کہ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ماہ رمضان کے روزے آئے اور اس نے نہ دن کے وقت روزہ رکھا نہ رات کو کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کی، اور اس طریقے سے وہ آدمی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو فرمایا کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ ممبر مبارک کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی لیا جائے اور وہ شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے جبرائیل کی اس بد دعا پر کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل میرے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہوں اور وہ آدمی ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کی اس بد دعا پر کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل میرے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس زندگی میں ماہ رمضان کے روزے آئے اور وہ آدمی رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو میں نے جبرائیل کی اس بد دعا پر کہا آمین۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کی کتنی فضیلت ہے۔ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو اس بندے کو دے دیتے ہیں جو بندہ روزہ دار ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان شریف بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ رمضان رمض سے مشتق ہے۔ رمض کا معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں مومنین کے تمام گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ پیر شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میں لفظ راہ جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الراء رحمت اللہ، کہ راہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت رمضان شریف میں برس رہی ہوتی ہے۔ کہ رمضان شریف کا جیسے ہی پہلا دن آتا ہے، پہلی رات آتی ہے، رمضان شریف میں جیسے ہی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آسمان دنیا کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا تبارک و تعالیٰ رمضان شریف میں چند ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 1، فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ افطار کے وقت تک، سحری سے لے کر افطار کے وقت تک، سمندر میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے اس آدمی کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں جو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے۔ نمبر 3، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس روزہ دار کے لیے مزین فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا 5ویں خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں مومنین کو عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں
तमाम उन आदमियों की बख्शिश कर दी जाती है जो रोज़ादार होते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें इससे ये पता चलता है कि रमज़ान शरीफ की कितनी अज़मत और कितनी फ़जीलत है। और रमज़ान शरीफ का एक अगर खुदा न खास्ता एक रोज़ा छूट जाए, अगर रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छूट जाए, आदमी उसके बदले में पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, पूरा ज़माना रोज़ा रखता रहे, पूरा साल रोज़ा रखता रहे, तो वो उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। ठीक है। और हर चीज़ का एक सीज़न होता है। गंदम का सीज़न है, चावलों का सीज़न है और दूसरी चीज़ों के सीज़न होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये नेकियों का सीज़न बना दिया है कि हम एक नेकी करते हैं, हमें 70 गुना उसका ज़्यादा सवाब मिलता है। हम 1 रुपया सदका करते हैं, हमें 70 रुपये सदका करने का सवाब मिलता है। हम एक नफल पढ़ते हैं, हमें फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब मिलता है, और फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो 70 फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान शरीफ को कीमती बनाएं, अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।